The eighth part is the fear of Allah and its fruits and means of attainment. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه أما بعد. My dear elders, brothers and sisters and beloved children, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The eighth part, the topic was ongoing of fear of Allah and its fruits and means of attainment. So my dear respected listeners, know the remembrance of Allah and the condition of those who believers who feared Allah. How did they attain this degree of faith, Iman? Allah Azza wa Jal says, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العلي العظيم. The believers are only those who, when Allah is mentioned, their hearts become fearful, and when His verses are recited to them, it increases them in faith, in Iman, and upon their Lord they rely. Allah subhanahu wa ta'ala says regarding these believers, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العلي العظيم. The ones who establish prayer and from what we have provided them, they spend. Allah says while rewarding these true believers, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العلي العظيم. Those are the truly believers. For them are degrees of high position with their Lord and forgiveness and noble provision. The Prophet, peace and blessing of Allah be upon him, mentioned 7 deserving persons under the shadow of the divine throne, Arsh of Allah, and said, and a man who remembered Allah in solitude, alone himself, so his eyes were filled with tears. So my honorable listeners, talk was ongoing of fear of Allah. Those were believers who feared Allah and remember Allah, were strong believers, pious and devout, fasting during the day, stayed up at night, and took the lead in obedience and good deeds. Allah says, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. صدق الله العظيم. So my dear respected listeners, inshallah this topic will be continued and the translation and meaning of this verse will be explained in the next part. May Allah subhanahu wa ta'ala accept the hearing of all of us and accept the prayers, du'as of all of us.
in His divine court. Ameen. میرے پیارے معزز و محترم بزرگ بھائیوں بہنوں اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8واں حصہ موضوع جاری تھا اللہ کا خوف اور اس کے ثمرات اور حصول کے ذرائع۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ کا ذکر اور ان مومنوں کا حال معلوم کریں جو اللہ سے ڈرنے والے تھے کہ کیسے اس درجہ ایمان پر فائز ہوئے۔ اللہ کا فرمان مبارک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور ترقی دیتی ہیں، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک انہی مومنین کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تو میرے پیارے محترم سامعین کرام، ان مومنین کی صفات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے ان میں سے فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ پاک ان سچے مومنین کو انعام دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش الہی کے سایہ کے نیچے 7 مستحق اشخاص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور ایک ہو آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، بس اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، یعنی آنکھوں میں آنسو آ گئے یا آنسوؤں سے آنکھیں بھر گئی۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ سے ڈرنے والے مومن اور اللہ کا ذکر کرنے والے مضبوط ایمان والے متقی و پرہیزگار، دن میں روزہ رکھنے والے، رات میں قیام اللیل کرنے والے، اور طاعت و بھلائی کے کاموں میں سبقت لے جانے والے لوگ تھے۔ اللہ عز و جل کا فرمان مبارک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تو میرے پیارے محترم سامعین کرام، انشاءاللہ یہ موضوع جاری رہے گا، اور اس آیت کا ترجمہ و مفہوم اگلے حصہ میں بتایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا سننا سنانا قبول فرمائیں، اور ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ Jazakallah for watching. Please like, subscribe and comment.